اردو ادبی پروگرام دبستان کے لیے آج ایک خصوصی انٹرویو کا اہتمام کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نئے لب و لہجے کے نوجوان اور تیج والے شاعر موجود ہیں، جناب عاطف نصیر۔ جی عاطف، ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں پروگرام دبستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب بہت شکریہ۔ جو شعر کا لبکہ ہے اور جو شعر کی چاشنی ہے، جو شعر سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ لائنوں پہ مصروں پہ مرتے ہیں۔ جی، شعر کہنا ہے یہ ایک آفاقی عمل ہے، اس لیے تو رومن امپائر میں یا اس سے پہلے گریک امپائر میں شاعروں کی اور انٹلیکچوئلز کی بڑی قدر تھی۔ بہاولپور میں بھی ایسے شعراء کی، ایسے ادباء کی کمی نہیں ہے جنہوں نے اپنی تحریروں سے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ تو آپ کا نام بھی ان نوجوان شاعروں میں آتا ہے جنہوں نے اپنے اچھے لائنوں سے، اپنے اچھے شعر سے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ہاں شاعری اور آپ کے ہاں شعر کے کیا معنی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ریڈیو پاکستان بہاولپور کا، یہاں کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ جی، اصل میں شعر جو ہے وہ وہی ہوتا ہے میری نظر میں، جو میری ذاتی رائے ہے، کہ جس کا فوری ابلاغ عام سطح رکھنے والے ذہن، جس کو اتنی اردو کی نو ہاؤ نہیں ہے، اس تک اگر شعر آپ کا سلاست اور نثر کے نزدیک ہو کر پہنچتا ہے تو وہ میں مانتا ہوں کہ وہ شعر ہے۔ اور زیادہ اچھا ہوگا کہ جو لوگ آپ سے متعارف نہیں ہیں، آپ کا کچھ کلام پہلے آ جائے، اس کے بعد ہم اس کے محاسن پہ گفتگو کر لیں گے۔ اس کے ہے کہ آئینہ ہو کے بھی کچھ کام نہ لائے گئے ہم، واہ واہ، آئینہ ہو کے بھی کچھ کام نہ لائے گئے ہم، کور چشموں کے مکانوں میں سجائے گئے ہم۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ اور آخر کار ہمیں ہجرتی ہونا ہی پڑا، واہ واہ، آخر کار ہمیں ہجرتی ہونا ہی پڑا، اس قدر شہر محبت میں ستائے گئے ہم، اور ڈھہ گئے اپنے ہی ہاتھوں کے چھوئے جانے سے۔ واہ واہ، کیا اچھا مصرع ہے۔ ڈھہ گئے اپنے ہی ہاتھوں کے چھوئے جانے سے، واہ واہ، کیا خبر کون سی مٹی سے بنائے گئے ہم۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے، کمال ہے۔ اور خود کو بھی قرض سے آزاد رکھا، عشق کو بھی۔ واہ واہ، خود کو بھی قرض سے آزاد رکھا اور عشق کو بھی، خواب دیکھا نہ کسی خواب میں آئے گئے ہم۔ واہ 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 واہ، اور ہیں تو کنکر مگر اے ہاتھیوں والے تجھ کو، ہیں تو کنکر مگر اے ہاتھیوں والے تجھ کو، مار دیں گے جو بلندی سے گرائے گئے ہم۔ واہ واہ واہ، کیا اچھا خیال۔ ہیں تو کنکر مگر اے ہاتھیوں والے تجھ کو، مار دیں گے جو بلندی سے گرائے گئے ہم۔ چلے گئے میرے احباب میں بھی جاتا ہوں۔ واہ، کیا سلاست ہے جی۔ چلے گئے میرے احباب میں بھی جاتا ہوں، میری طرف سے بھی آداب میں بھی جاتا ہوں۔ واہ 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 واہ، چلے گئے میرے احباب واہ واہ واہ، میں بھی جاتا ہوں، واہ واہ واہ، میری طرف سے بھی آداب میں بھی جاتا ہوں، اور اٹھا کے لانے ہیں کچھ خواب اس کی آنکھوں سے۔ واہ واہ، اٹھا کے لانے ہیں کچھ خواب اس کی آنکھوں سے، اتر چکی ہے شب تاب میں بھی جاتا ہوں۔ واہ واہ، اور سے دیکھیے کہ بھنور کے رقص کا آغاز کیسے ہوتا ہے، بھنور کے رقص کا آغاز کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھنے کو تہے آب میں بھی جاتا ہوں۔ اور سوائے دھند کے کچھ بھی نظر نہیں آتا، سوائے دھند کے کچھ بھی نظر نہیں آتا، ہر ایک رات پسے خواب میں بھی جاتا ہوں۔ نہ میری آنکھ میں پانی نہ تیرے کوزے میں، سوئے مرے ہوئے تالاب میں بھی جاتا ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ نہ میری آنکھ میں پانی نہ تیرے کوزے میں، سوئے مرے ہوئے تالاب میں بھی جاتا ہوں۔ چلے گئے میرے احباب میں بھی جاتا ہوں، میری طرف سے بھی آداب میں بھی جاتا ہوں۔ بہت اچھے۔ جو مختلف کلاسیکل اور جو ماڈرن شعراء ہیں، آپ ان میں جان ایلیا کا نام بھی آتا ہے۔ تو جان ایلیا ان تمام شاعروں میں ایک بالکل الگ تھلگ اور مختلف نیا شعر کہنے والا ایک شاعر ہے، جس کے ہاں بہت سارے علوم کی موجودگی اس کے شعروں میں اور اس کی لائنوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک بڑے خانوادے سے جس کا تعلق رئیس مروی سید محمد تقی ہے۔ تو جان کو پسند کرنے کی کیا وجہ؟ کیونکہ جو رستہ جان نے اختیار کیا وہ خاصا مشکل تھا اور بہت مسائل ان کو درپیش تھے، لیکن ان کے شعروں میں کہ اتنا کمال ہے، اتنا حسن ہے، اتنی وارفتگی ہے، اتنا نیا پن ہے کہ ان کی زمین پہ یا ان کے رستے پہ چلنا خاصا مشکل کام ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اصل میں جون مطلب نہ کرو بحث ہار جاؤ گی، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ جی ہاں، جی ہاں،
جان کی جو شعر کی خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ جو میں ذاتی میری پسند تھی کہ چھوٹی بہر کی جو ان کی غزل تھی وہ کمال تھی. چبالیں کیوں نہ خود ہی اپنا ڈھانچہ تمہیں راتب مہیا کیوں کریں ہم. بہت خوبصورت شعر. ان کی خوبصورتی یہ تھی کہ چھوٹی بہر میں ایک کرافٹ مین کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑی بات کو چھوٹی لائنوں میں قید کر کے اس کو خوبصورتی سے ایسا پیش کرے کہ جو دل تک پہنچے. تو یہی وجہ ہے کہ جان ایلیے نے جتنی بھی شاعری کی ہے وہ ہمارے دلوں کے نزدیک ہے اور ہمیشہ ان سے پڑھ کے انسپائر. بحث کیا کرنا بھلا حالات سے، ہارنا ہے ہار جانا فاریا. ان کے شعر کہنے کا انداز اور ان کی جو شعروں میں شعریت ہوتی ہے اس کو میں نے پڑھا، پسند کیا، لیکن اڈاپٹ کرنے کی کوشش کسی شاعر کو بھی نہیں کی اگر میں کہوں. تو اس کے علاوہ کون سے ایسے شعراء، کون سے ایسے لوگ جنہوں نے آپ کے سفر میں آپ کا ساتھ دیا؟ جی بعض تابش ہیں. احمد کامران ہوتے ہیں دیپال پور میں، بہت خوبصورت شاعر ہیں. شاہد ذکی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے بھاولپور میں اگر دوسری جو آپ کی بات تھی کہ مدد کی، اس میں افضل خان ہیں پہلے نمبر پر، جنہوں نے مجھے یوں سمجھیے کہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جنہوں نے مجھے شعر کا وزن بتایا. یہ جو وزڈم ہے، جو ویژن ہے ایک شاعر کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کم سے کم لفظوں میں اپنا مدعا بیان کریں اور لوگوں تک ابلاغ کریں. جی اصل میں شاعری نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے کم الفاظ میں اپنی بات سلاست سے نثر کے قریب رہ کر لوگوں تک پہنچانی ہے. کیونکہ آج کل جو دور ہے، جیسے ہم جانتے ہیں ہم لوگ کہ شاعری جو ہے بے شک وہ ایک عروج پر ہے اپنے، لیکن اس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے ہر علاقے میں شاعر موجود ہیں، لیکن شعر شاید کم ہے. جی وہی اس کی وجہ یہی ہے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ایک اچھا شعر جو ہے جو اپنے آپ کو منوا لے، اس کی کمی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ابھی کوئی حال میں آنے والی کتاب ہے اس کے حوالے سے کتنا مواد ہے، کیا سوچا ہے آپ نے اس کے بارے میں؟ اصل میں مواد تو تقریباً ہے جی، لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ پہلی کتاب لانے میں جلدی کی جائے، کیونکہ آپ کا پہلا امپریشن کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو وائڈ سینیریو میں آپ کی پہچان کروا سکے. کیونکہ جلدی میں بعض اوقات شعراء ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ کتاب کے شوق میں وہ اس کو نظر ثانی کیے بغیر یا عجلت میں ایسی کلام کا انتخاب کر لیتے ہیں جو ان کو آگے جا کے جب ان کا مقام بنتا ہے تو ان کو زیب نہیں دیتا ہے کہ ان کو پھر وہ اس کو اون کرنے میں شرماتے ہیں، پہلی کتاب ایکسکیوز ڈھونڈے جاتے ہیں کہ مجھے جس نے ہم اس کو پروف ریڈ کیا اس نے صحیح نہیں کیا یا وغیرہ وغیرہ. بہت سارے ایسے شاعر بھی رہے، اقبال ساجد جیسے، ساکر صدیقی جیسے، یاسگانہ چنگیزی، فانی بدایونی، جو شاید مطلب ان کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں ہے. جان کی کتاب کی ضرورت شاید جان کو نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا شاعر ہے تو کتاب کسی نے چھپوا دی، لیکن میرے خیال میں کتاب کا محتاج شاعر نہیں ہوتا. جی بالکل. اس کے شعر ٹریول کرتا ہے، اس کا مصرع ٹریول کرتا ہے. بالکل. کتابوں سے تعلق اور پڑھنے لکھنے سے تعلق ان بہت ساری خرافات سے بدرجہ بہتر ہے کہ جو لوگ مختلف انفیئر مینز میں یا اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں نوجوان ہمارے پڑھ جاتے ہیں، ان سے بدرجہ بہتر ہے کہ آپ شعر سے، کتاب سے آپ کی جڑت ہو. جی ہاں، یہ ایک ہماری بنیاد ہے سمجھ لیں. جو اردو ادب ہے یا ادب کوئی بھی ہو، ہماری جتنی بھی پاکستان میں زبانیں ہیں یا وائڈ سنانے میں بھی دیکھیں جتنی بھی زبانیں ہیں، ان کا ادب جو ہے وہ اپنے اندر ایک رچ کلچر رکھتا ہے. تو لیکن ہمارے جو اردو زبان ہے ظاہر آپ سمجھتے ہیں بیسیکلی آپ اکاؤنٹس کے آدمی ہیں تو عموماً ایک تصور پایا جاتا ہے کہ میتھمیٹکس کا، اکاؤنٹس کا آدمی پھر شعر سے تعلق خاصا یہ کوئی ان میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو پھر کیسے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس فیلڈ کے ہوں، لیکن آپ کے اندر کا تخیل، جو آپ کے اندر کی نارنگی خیال ہے، جو ندرت خیال ہے، اس کے لیے اندر کے موسم کا تازہ ہونا ضروری ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اکاؤنٹ سے میرا تعلق تو 2-3-4 برس پہلے بنا. جب شعر کہنا شروع کیے تو میں اکاؤنٹ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی کہ کالج کے زمانے میں. لیکن آپ کے اندر اکاؤنٹنگ ہو رہی تھی. جی ظاہر ہے، وہ جو قدرتی ایک عمل جاری تھا. شاعر کیسے بنے یہ تو معلوم نہیں، لیکن جو ضرورتی ثمر کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو گائیڈنس مل جائے. کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈائریاں بھری ہوئی ہیں اور اپنی طرف سے دیوان لکھے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو کوئی سربراہی کرنے والا نہیں ہے، تھوڑا راہ دکھانے والا نہیں ہے. صرف غزل میں ہی آپ نے تجربات کیے یا نظم میں بھی یا کچھ اور اصناف میں بھی کام کیا؟ اصل میں نظم جو کہنا بیسیکلی غزل کہنے سے مشکل کام سمجھتا ہوں میں، کیونکہ آپ نے غزل میں تو 2 لائن میں ایک شعر میں اپنی بات مکمل کر دی. لیکن مصرع کوئی بھی ہو جی وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ تو میں آپ کو اگر نظم سے کمپیئر کریں، نظم میں آپ نے ایک ہی موضوع کو چلانا ہوتا ہے اور اس کو آخر میں ایسا کمپریہنسو اینڈ کرنا ہوتا ہے جس سے آپ کی بات جو ہے وہ پوری ابلاغ کے ساتھ وہاں تک پہنچ جائے. تو اس لیے میں نظم کو زیادہ مشکل کام سمجھتا ہوں. کم کہتا ہوں. ایک نظم ہے کراچی کے جو سینیریو ہے اس میں ایک لکھی تھی، اس کا عنوان تھا بلاد العروس.
بھوکے بچے بیوہ ماں اور کھانستی بیوی، بھوکے بچے بیوہ ماں اور کھانستی بیوی، کب تک گھر میں بیٹھا ان کو دیکھتا رہتا کڑتا رہتا، گولی آگ اور خون تو جیسے سڑکوں بازاروں کی رونق چاٹ گئے ہیں، بھوکوں مرنے سے بہتر تھا باہر نکلا، دن بھر اپنی موت سے چھپتا خوف زدہ سا، روزگار کی کھوج میں آخر ایدھی دفتر تک جا پہنچا۔ واہ 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 واہ۔ بھوکوں مرنے سے بہتر تھا باہر نکلا، دن بھر اپنی موت سے چھپتا خوف زدہ سا، روزگار کی کھوج میں آخر ایدھی دفتر تک جا پہنچا، کام ذرا مشکل تھا لیکن بھوکوں مرنے سے آسان تھا، دن بھر میت گاڑی لے کر بوری بند بریدہ لاشیں ڈھونی تھیں بس۔ واہ واہ۔ کام ذرا مشکل تھا لیکن بھوکوں مرنے سے آسان تھا، دن بھر میت گاڑی لے کر بوری بند بریدہ لاشیں ڈھونی تھیں بس، کٹے پھٹے جسموں سے اس کو پہلے تو وحشت ہوتی تھی، اب عادی ہوتا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی نظم ایک تازہ ہے جو میں نے کہی تھی۔ ایک شاعر ہیں بہاول نگر کے عامر سہیل، ہاں بہت اچھے، بڑے جو شاعر کی خو ہے یا بڑے شاعر کی خوشبو ہے وہ مجھے اس آدمی سے آتی ہے، اس کے موضوعات میں جو تنوع ہے، جو ایک ڈائیورسٹی خیالات میں ہے، وہ ہمارے نوجوانوں میں بہت خال دیکھنے میں آتی ہے کہ ان کی ایک نظم کا 3-4 لائنیں مجھے یاد آ گئیں کہ کسی بھی گوشہ ہے خواب سے بیش قیمت ہے میری تنہائی، قسم ہے آدم و حوا کی پہلی آشنائی کی، میرے ہمراہ تم ہوتی تو میں تسموں سے دنیا باندھ لیتا۔ واہ واہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں شاعری ہو رہی ہے یہ کسی بھی بڑے شہر کی، کسی میٹروپولیٹن شہر کی شاعری سے بالکل کم نہیں ہے۔ آپ اس مائک کے توسط سے ہمارے نوجوانوں کو، سننے والوں کو کیا ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ کتاب سے اپنا رابطہ رکھیں اور پڑھنے لکھنے سے اور سیکھنے کے عمل سے ضرور گزریں؟ جی، میرا پیغام تو یہی ہوگا کہ ظاہر ہے سیکھنے کا عمل تو کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے گور تک جاری رہتا ہے، مطالعہ بہت ضروری ہے کے لیے آج کل نئے نئے میڈیم ہیں ہمارے پاس، انٹرنیٹ بڑا زبردست جس میں ہر چیز آپ کو صحیح استعمال کیا جائے۔ اردو میں آپ اگر دیکھیں تو اس کی سائٹس ایسی ہیں کہ اس میں بے شمار سائٹس ہیں جس میں وہ کلام آپ کو مل جائے گا جو آپ کو کتابوں کی صورت میں بھی نہیں ملتا، نایاب کلام بھی آپ کو دستیاب ہوتا ہے۔ مطالعے کے بعد ایک شاعری کا ایک بڑا اہم اصول ہوتا ہے کہ آپ لرن کرنے کے بعد ڈی لرن کریں گے تو آپ پھر اپنی بات کہہ سکیں گے، اگر آپ کسی کے اور کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے تو اپنی بھی بات کھو بیٹھیں گے۔ میں امید پرست بھی ہوں اور محبت پرست بھی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی آپ کی آمد ہمارے سننے والوں کے لیے مثبت انداز فکر کے ساتھ موجود ہے کہ جس انداز میں آپ شاعری کر رہے ہیں اور جس انداز سے آپ نوجوانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے خطے کے لیے انتہائی یقینی اور اہم بات ہے۔ آپ تشریف لائے ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں ادبی پروگرام دبستان کے لیے، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ، میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، ریڈیو کا اور آپ لوگوں کا۔